دو دلوں کی داستان۔ آج میں آپ کو ایک ایسی محبت کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو صرف دو دلوں کی نہیں بلکہ دو خاندانوں کی کہانی ہے۔ ایک ایسی محبت جو آزمائش سے گزری، غرور اور انا کے طوفان کا سامنا کیا، مگر آخر کار اپنے انجام تک پہنچ گئی۔ لاہور کے ایک خوبصورت محلے میں آصف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ آصف ایک تعلیم یافتہ، بااخلاق، نرم دل لڑکا تھا۔ اس کے والد چودھری اکرم ایک سخت مزاج مگر باعزت انسان تھے۔ انہوں نے اپنی محنت سے کاروبار قائم کیا تھا۔ آصف کی والدہ بیگم اکرم نہایت ہی محبت کرنے والی خاتون تھی، جبکہ ان کی چھوٹی بہن ثنا اسی کی سب سے اچھی دوست بھی تھی۔ اس محلے کے دوسرے سرے پر زارا اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کے والد ڈاکٹر سلیم ایک پڑھے لکھے اور باوقار انسان تھے، لیکن انہیں اپنے خاندان کے رتبے پر بڑا ہی فخر تھا۔ زارا کی والدہ شہناز بیگم خوش اخلاق اور سمجھدار خاتون تھی، جبکہ ان کا بڑا بھائی حسن اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا اور اس کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتا تھا۔ آصف اور زارا ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات یونیورسٹی کی لائبریری میں ہوئی تھی۔ زارا ایک کتاب لینے کی کوشش کر رہی تھی جو اونچی شیلف پر پڑی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ کو بڑھا رہی تھی لیکن کتاب تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اسی دوران آصف وہاں سے گزرا۔ اس نے خاموشی سے کتاب اتاری اور زہرا کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، آصف نے مختصر سا جواب دے دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک چھوٹا سا لمحہ تھا، لیکن بعض اوقات زندگی کے بڑے فیصلے ایسے ہی لمحوں میں چھپے ہوتے ہیں۔ کچھ ہی دن بعد قسمتی سے ہی دونوں کو ایک ہی پروجیکٹ گروپ میں شامل کر دیا گیا۔ اب روز ملاقاتیں ہوتی، ساتھ پڑھائی ہوتی، باتیں ہوتی، ہنسی مذاق بھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے قریب آتے گئے۔ ایک دن آصف نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ زارا، میں نہیں جانتا تم کیا سوچتی ہو، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ زارا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آصف، میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کا بہت ڈر ہے۔ آصف نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اگر ہماری محبت سچی ہے تو ہم غلط راستے نہیں اپنائیں گے۔ میں تمہارے گھر باعزت طریقے سے رشتہ بھیجوں گا۔ یہ سن کر زارا کا دل کو سکون ملا۔ گھر آ کر آصف نے سب سے پہلے اپنی بہن ثنا کو اعتماد میں لیا۔ ثنا حیرت سے کہا، بھائی، ابو کو پتہ چلا تو واقعی گھر میں زلزلہ آ جائے گا۔ آصف ہنس پڑا، اس لیے تو تمہاری مدد چاہیے۔ ثنا نے مشورہ دیا کہ پہلے امی سے بات کی جائے۔ جبکہ آصف نے اپنی والدہ کو سب کچھ بتایا تو وہ پہلے ہی پریشان ہوئی، مگر بیٹی کی آنکھوں میں محبت اور سچائی دیکھ کر نرم پڑ گئی۔ بیٹا، اگر لڑکی اچھی ہے تو میں تمہارے ابو سے بات کرنے کی کوشش کروں گی۔
دوسری طرف زارا نے گھر میں اپنی محبت کا ذکر کیا تو طوفان کھڑا ہو گیا۔ حسن غصے میں بولا، کل سے یونیورسٹی جانا بند۔ لیکن شہناز بیگم نے بیٹی کو خاموش کروایا۔ زارا کی بات پوری سنی۔ ڈاکٹر سلیم خاموش رہے مگر ان کی خاموشی سب کو بے چین کر رہی تھی۔ چند دن بعد آصف کی والدہ اور والد کو حقیقت معلوم ہو گئی تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں کسی کے آگے جھکنے والا نہیں ہوں۔ اگر رشتہ لے کر گئے انہوں نے انکار کیا تو میں فوراً واپس آ جاؤں گا۔ بیگم اکرم نے نرمی سے جواب دیا، پہلے بات تو کر لیتے۔ آخر کار دو خاندانوں کے ملاقات کا دن آ ہی گیا۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں ماحول عجیب سا سنجیدہ تھا۔ دو خاندان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے بیگم اکرم نے کہا، ہم اپنے بیٹے آصف کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آئے ہیں۔ حسن کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ثنا نے مسکرا کر کہا، محبت ہو جانا غلط نہیں، غلط راستہ اپنانا غلط ہے۔ میرے بھائی نے عزت کے ساتھ آپ کے گھر رشتہ بھیجا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر سلیم چودھری اکرم سے کاروبار کے بارے میں پوچھنے لگے۔ چودھری صاحب نے پر اعتماد انداز میں جواب دیا، محنت کی کمائی ہے، کسی کا آسان نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر ڈاکٹر سلیم کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ کافی دیر گفتگو کے بعد انہوں نے آصف اور زارا کو بھی بلا لیا۔ دونوں جھکی نظروں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر سلیم نے آصف کی طرف دیکھا اور کہا، میری بیٹی میری دنیا ہے، اگر تم اسے خوش نہ رکھ سکے تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آصف نے پورے یقین سے جواب دیا، انکل زارا کی خوشی ہے میری خوشی ہوگی۔ شہناز بیگم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیگم اکرم نے بھی محبت سے زارا کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹی آج سے تم صرف زارا نہیں میری بیٹی بھی ہو۔ حسن نے آگے بڑھ کر آصف سے ہاتھ ملایا، میری بہن کا خیال رکھنا۔ انشاءاللہ، آصف نے جواب دیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب چودھری اکرم اور ڈاکٹر سلیم ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرائے اور ہاتھ ملایا۔ ایک ہی مسافر نے دو خاندان کے درمیان موجودہ تمام فاصلے ختم کر دیے۔ زارا نے چپکے سے آصف کی طرف دیکھا اور آصف نے آنکھوں میں شکر اور محبت کا سکون جھلک رہا تھا۔ آخر کار محبت جیت گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت وہ نہیں جو خاندانوں کو توڑ دے، بلکہ وہ ہے جو رشتوں کو جوڑ دے، عزت اور صلح کے ساتھ رشتہ اختیار کرے۔ محبت اگر سچی تو منزل ضرور ملتی ہے، بس نیت صاف اور طریقے درست ہونے چاہیے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔